روشنی ایک سیکنڈ میں اتنا سفر طے کرتی ہے، اگر آج ہم اس کا جائزہ لیں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک سیکنڈ میں برقی اپنی توانائی کے ساتھ سفر کرتی اور اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا، نور سے لایا ہوا تشت اس میں انڈیلا گیا، پھر واپس رکھا گیا۔ آقا علیہ السلام کہ آج فزکس اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے بھی کئی لاکھ اور اربوں حصے بنانے کی فکر لے کر سائنس آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا جو ایک سیکنڈ ہے اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ بات ہے کہ یہ کیسا ہوا ہے۔ 1905 میں البرٹ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، آج سے 100 سال پہلے۔ علم فزکس کے وہ اسٹوڈنٹس جو سائنس سے جن کا شغف ہے وہ بہتر طریقے سے میری بات سے متفق ہوں گے۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا، نوری مسافتوں کا ذکر پیش کیا، اور ایسا قانون دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کیلکولیشن کیا کائنات میں سب سے تیز رفتاری کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ کیا ہے۔ اس نے تھیوری پیش کی دنیا کے سامنے، اس لائٹننگ کی باتیں دنیا کے سامنے پیش کی۔ روشنی سب سے تیزی کے ساتھ سفر طے کرتی ہے، برق رفتاری سے سفر کرتی ہے۔ لمبی گفتگو ہے، بحث کو آسان کر دوں گا۔ اس نے 1,86,000 میلز کی باتیں کی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں اتنا سفر طے کرتی ہے، اگر آج ہم اس کا جائزہ لیں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک سیکنڈ میں برقی اپنی توانائی کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو، آن اور فان کے لمحوں کے اندر برقی اپنا سفر طے کرے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس نے ایک تھیوری پیش کی اور فرمایا اگر اس لائٹننگ کے سفر میں کوئی 90% اس کو پا لیتا ہے تو جب نوری سال کی ابتدا ہوتی ہے کائنات کا جو سلسلہ ہے وہ یہیں تھم جاتا ہے۔ اگر کوئی 95% لائٹننگ کا سفر طے کرتا ہے، روشنی کا سفر طے کرتا ہے، تو وہ اس کی عمر کا آدھا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اور آگے بڑھتا ہے تو 2.5 سال اس کی عمر رہ جاتی ہے۔ گویا سفر آسمانوں کا نوری سفر ہو رہا ہے، لامکاں کی وادیوں کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ اتنی تیز رفتاری کا سفر طے کرے۔ 1905 کی اس تھیوری میں وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے امکان وقوع موجود ہے، ہو سکتا ہے برق رفتاری کا سفر کا تسلسل۔ آج کی سائنس کہتی ہے گنجائش باقی ہے۔ 14 صدی قبل مصطفیٰ کی معراج بتا رہی ہے اللہ نے جس سواری کا انتخاب کیا اس کو براق کہتے ہیں، برق کی جمع براق ہے۔ اس میں لاکھوں نوری سال کی مسافتیں طے کرنے کا اتنا اس کے اندر طاقت موجود ہے، اور وہ رفتار کے ساتھ دوڑتی ہے۔ تا حد نظر براق اپنی رفتار کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے اس معراج کے تسلسل میں یہ ذکر ملتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ معراج میں مسافتیں کس انداز میں قریب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کیوں کروائی؟ آپ آگے بڑھتے ہیں، زمانہ سائنس کا ہوگا، زمانہ ترقی کا ہوگا، ٹیکنالوجی کا ہوگا، دنیا اعتراض بھی کر سکے گی۔ اب یہاں دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں معراج کی رات میں فرشتہ نوری تشت لے کر میرے پاس آئے، جبریل امین موجود ہے اور اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا، نور سے لایا ہوا تشت اس میں انڈیلا گیا، پھر واپس رکھا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے نے اس کو واپس صحیح کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ آلات جب انسان کا جسم کا تعلق جوڑنا ہوگا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، بائی پاس سرجری بھی ہوگی، تو اس کو مصنوعی آلات کا سہارا دینا پڑے گا۔
اس کا تعلق اس وقت تک اگر دل کا نہیں جڑا رہے گا جسم کے ساتھ تو پھر انسان کی موت یقینی بات ہے۔ دنیا ترقی کرے گی، سائنس ترقی کرے گی، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، انسان کو احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں فرشتے نے یہاں سے یہاں تک میرے سینے کو شق کیا، میرے دل کو نکالا، اس دل میں نور کی موتیوں کو انڈیلا جو تشت جنت سے لایا گیا تھا، ایمان سے لبریز وہ تشت تھا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا تھا کہ وہ نور سے لایا ہوا تشت میرے قلب اطہر میں انڈیلا گیا، واپس رکھا گیا اور واپس صحیح کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو تاریخ گواہ ہے، نہ سیرت کی کتاب میں، نہ تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی اور حوالے کے اندر آپ کو یہ ملے گا آقا علیہ السلام کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ یہ بشریت کی اعجازی شان ہے، نورانیت کی اعجازی شان یہ ہے کہ سارا واقعہ خود آقا اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے دل کو چیرا گیا، سینے مبارک کو شق کیا گیا، اس دل کے اندر نور کی جو تشت لائی گئی تھی اس تشت کو انڈیلا گیا۔ سارا واقعہ خود بزبان مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ گویا اس سے پتا چلا کہ ایک زمانہ آئے گا، سائنس ترقی کرے گی، اوپن ہارٹ سرجریز ہوگی، بائی پاس سرجری ہوگی، مصنوعی آلات بنائے جائیں گے، مصنوعی دل بھی بنا لیا جائے گا۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، سائنس نے ترقی کی انتہا کو پہنچنا چاہتی ہے، وہ اس طرح کے آلات بنائے ہیں، ایک ایسی مصنوعی مشین کے ذریعے سے بائی پاس سرجری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یقینی طور پر اس کو کوئی احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور پورا واقعہ آقا خود امت کو بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے یہ جو میں بیان کیا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنے معراج کے اس سفر کے آغاز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سینے مبارک کو شاخ کیا گیا، وہاں سے قلب اطہر کو نکالا گیا اور نور سے لایا ہوا تشت انڈیلا گیا۔ یہ سارا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے جو بیت المقدس، اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 500 سال کی مسافتیں ہیں دنیا کا اگر کیلکولیشن کرنے جائیں گے۔ آج فزکس کے میدان میں ترقی کرنے والوں نے ایک سیکنڈ کو بھی کئی لاکھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سائنس پڑھے نوجوان میری بات کو بہتر سمجھیں گے کہ آج فزکس اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے بھی کئی لاکھ اور اربوں حصے بنانے کی فکر لے کر سائنس آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا جو ایک سیکنڈ ہے اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ اب یہاں جو سلسلہ شروع ہوا سفر کا، 7 آسمان کا سفر ہے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، اس کے بعد پھر لامکاں کا سفر ہے۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے اس مقام کی باتیں کیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ قرآن کی آیات آقا علیہ السلام کے اس معراج کا ذکر فرما رہے ہیں، جس معراج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح سے سیر کروائی اور بلایا۔ اور سیر کہتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ سارے مناظر کو دیکھنے کو سیر کہتے ہیں۔ سفر جو کہا جاتا ہے وہ آسانی سے گزرنے کا نام سفر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ انسان سفر کر لیتا ہے، لیکن واقعی معراج میں سفر نہیں بلکہ سیر کرائی گئی۔ سیر کا معنی بنتا ہے اطمینان کے ساتھ سارے مشاہدات کروائے گئے، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کے معاملات بھی دکھائے گئے، سارے راز اللہ نے اپنے محبوب پر کھول دیا۔ اب ایک اور حدیث آپ کو دے رہا ہوں۔